बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, मेरे बेटों, आजकल इमाम हुसैन की शायर में मुख्तलिफ फतवे उलमा से सादिर हो रहे हैं। मुख्तलिफ सिर्फ दो फतवे। बाद उलमा से ज़ाहिर होता है कि वो कहते हैं ना ज़ोर से मातम करो, ना ज़ोर से चीखो, ना ज़ोर से भले कोई हरकत ना उछलो भी, जैसे भले यहाँ इराक़ी में आदत है कि जिसको आप वहाँ कुछ और माना कहते हैं, यहाँ उसको होसा कहते हैं, वो भी ना करो। बिल्कुल यमशी है, भले चलो इस तरह खामोशी के साथ ये। और इसके अलावा जो भी हरकतें हैं वो उसमें वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसमें इस्लाम की कमज़ोरी वहन ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। इस्लाम में कमज़ोरी पैदा होती है, लोग इंसान इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं और उससे नफ़रत होते हैं, मुतनफ़िर होते हैं। मैं जो वो कहता है, कोई भी कहता हो, कोई भी हो, उनकी शख्स का हम एहतराम करते हैं, वलाकिन हमें अपने मतलब को ज़ाहिर करना है। वही है मेरे नज़दीक। मैंने रिवायात में फ़िक्र की है, वह मैं अपने बच्चों से मुतालबा करूँगा कि वो भी फ़िक्र करें। बहुत नादिर और कम रिवायात हैं इमाम हुसैन के मसाइब के बारे में जिसमें तरीक़ा इज़हार मुसीबत ज़िक्र किया गया हो। बहुत कम है, बहुत कम है। हो सकता है 100 में 1 या 200 में 1, ये निस्बत है। सारी रिवायात में सिर्फ हुक्म है कि मुसीबत का इजहार करो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबत को इजहार करो। जिस तरह मैं बार बार अर्ज कर चुका हूँ, हर कौम व मिल्लत, हर कौम व मिल्लत का तरीक़े खुशी और तरीक़े गमी मुख्तलिफ होता है। तरीक़े एहतराम और गैर एहतराम मुख्तलिफ होता है। हमारा फरीज़ा है कि हम अपनी आदत, अपने तरीक़े से साथ इमाम हुसैन की मुसीबत का इज़हार करें। वो उसमें इमाम आइमा अलैहिस्सलाम की इताअत होगी। अलबत्ता एक कायद उसमें रहे, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी हरकत कि जिससे खुदा ने मना किया हो, वो नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर औरतें और मर्द जमा होके बगैर पर्दे के इकट्ठे मसलन मातम करें, जंजीर मारें, हराम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी बहुत सी हरकत है। जैसे बात जहाँ इराक में हो रहा है, आइमा के नाम पे बुत बना देते हैं, फिर उनसे मेरे तबरुक लेते हैं, हाथ में लगे अल्लाह गलत है। इसके बारे में मैं बार बार कह चुका हूं कि ये जायज़ नहीं है। तो लिहाजा इन तमाम रिवायत से मैंने और आपने ये समझा कि हर तरीके से हम इमाम हुसैन की मुसीबत का इजहार करेंगे, उनके इस याद करबला को जिंदा करेंगे, बशर्ते कि शरीयत में उससे नहीं वारिद न हुई हो। अगर कोई कहता है कि कामा जनी या जंजीर जनी से इस्लाम की तौहीन होती है, आया ये हरकत तौहीन है या नहीं है, ये शुबह मौज़ूइया है। इसमें हर इंसान अक्लमंद का अपना फरीज़ा है कि अपनी अक्ल के एतबार से देखे कि ये तौहीन है तो ना करे, अगर तौहीन नहीं है तो करे। इसमें तकलीद नहीं होती है। मोई साहिबान याद रहे, इसमें तकलीद नहीं है। मिसाल के तौर पर गिलास है, उसमें माई पानी है, एक ख्याल करता है कि इसमें निजासत गिर चुकी है, दूसरा पता कहता है ना कोई निजासत नहीं गिरी। ये जो है जिसको अकीदा है कि इसमें निजासत पे चुकी है, उसके लिए पीना हराम है। जो कहता है नजिस नहीं है, उसके लिए पीना जायज़ है। इसी तरह तमाम मौदूआ, हत्ता निकाह और तलाक में भी हर एक अपने मौदू का पाबंद है। इसमें किसी की तकलीद
کسی کی تکلیف نہیں. خود عقل سے سوچو آیا اس میں اسلام کی توہین ہے یا نہیں, اسلام کو ضعف ملتا ہے یا نہیں ملتا. ان کو پتہ نہیں ہے آج سے 100 سال پہلے تقریباً سارے پاکستان میں, سارے پنجاب میں صرف 3 آدمی شیعہ تھے, 2 مرد اور 1 عورت. انہی سینہ زنی ماتم سے اس وقت صرف پاکستان میں تقریباً آدھے پاکستان تقریباً شیعہ ہو چکے ہیں. یہ وہن ہے, یہ کمزوری ہے, یہ نشر اسلام ہے. باقی یہ کہنا کہ آواز بلند نہ کرو, یہ نہ کرو, اس کا اس میں جواب ہو گیا. جب تک کہ ہم اس کو امام حسین کی مصیبت کا ایک اظہار کا طریقہ سمجھتی ہیں اور شریعت سے اس کی طرف سے کوئی نئی وارد نہیں ہوئی ہے تو ہم کریں. جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے وہ آیت لائے, روایت لائے. کسی نے کہا ہو, کسی روایت میں ہو کہ سینہ زنی جائز نہیں ہے, یا رونا چیخنا جائز نہیں ہے, یا جلوس نکالنے جائز نہیں ہے. افسوس ہے, مجھے تعجب ہوتا ہے, وہ فتویٰ دیتے ہیں حرمت کا اور مجھ سے دلیل مانگتے تم جواز جائز ہونے کی دلیل دو. ارے کہاں کس حوزے میں پڑے ہو تم؟ اصالت ہلیہ, اصالت الاباحہ, آدھا تجریہ سے جاری ہوگی تمام موضوعات میں, بار بار کہہ رہا ہوں موضوعات میں. لہذا میرا فتویٰ اور میرے محترمین اساتذ کا فتویٰ مثل جیسے سید خوئی اور سید محسن حکیم رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کہ خوب زنجیر مارو, خوب مارو, خوب مارو, خوب کامازانی کرو, خوب کامازانی کرو, خوب زانگانی کرو, جب تک یہ مصیبت اہل بیت کو اظہار کا طریقہ ہے. اس کو جو منع کرے گا ہم اس کو کم از کم یہ کہیں گے, کم از کم, اس سے زیادہ اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی کہیں گے, کم از کم کہ میں تیرے سر پہ نہیں مار رہا ہوں, اپنے سر پہ مار رہا ہوں, اپنے سر کو محفوظ رکھو. کم سے کم ایسے آدمی کو ہم یہ کہیں گے کہ اپنے سر کو محفوظ رکھو, میں تمہارے سر پہ نہیں مار رہا ہوں. اب اعتراضات کیے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پہ زخم لگائے جاتے ہیں. ارے یہ بچوں کو تربیت کے لیے ہے. جیسے بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو آپ تھپڑ مارتے ہیں نماز کے لیے. کیوں مارتے ہیں؟ یہ بھی بالغ نہیں ہوا ہے. کیوں مارتے ہیں؟ تاکہ اس کو نماز کی عادت پڑے. ہم اس کے سر پہ چھوٹا سا سوئی جتنا زخم کرتے ہیں تاکہ اس کو امام حسین کے غم میں خون بہانے کی عادت ہو جائے. جس طرح نماز سکھانے کی 7 سال کا ہو جائے تو ہم اس کو تھپڑ بھی ماریں گے اور اس کو چھڑیوں سے بھی ماریں گے اگر اس نے نماز کو چھوڑا. تو اسی طرح ہم امام حسین کے غم میں بھی بچوں کو, بچیوں کو نلے, اس پہ ہم ان کو گھر کے پر انگیختہ کریں گے تاکہ وہ اس حال کے بعد. بعض روایات میں ہے ایک امام علیہ السلام کے سامنے شیعہ بیٹھے تھے, وہ شاعر قصیدے پڑھ رہا تھا امام حسین کے غم میں. مولا نے اپنے شیعہ سے کہا میجت پہ نہیں رو رہے ہو؟ اس نے ہاتھ کرتا آنکھوں سے اٹھایا, کہا مولا دیکھو رو. کہتا ہے ایسے نہ رو, چیخے مار کرو, اللہم ارحم تلک الصرخۃ التی کانت من اجلنا. خدایا اس چیخوں کو پر رحمت نازل کر جو اہل بیت کے لیے ہوتی ہیں. تو لہذا تمام بر صغیر کے لیے میرا فتویٰ یہ ہے کہ خوب زنجیر مارو, خوب زنجیر مارو, خوب کامازانی کرو. جو آپ کو منع کرے کم از کم اس کو یہ کہو کہ میں تیرے سر پہ نہیں مار رہا ہوں, اپنے سر پہ مار رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ہم حسین کے گھوڑی کی شبیہ ہم دنیا میں لے جائیں گے, دنیا کے ہر خطے میں لے جائیں گے. دنیا کے ہر خطے میں ہم اپنے سروں کو زخمی کر کے پیش کریں گے جناب زہرا کے سامنے تاکہ ہمارے لیے وہ شفاعت کرے. کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ خون کا کسی کو دو, کسی محتاج کو, یہ بھی دو یہ بھی دو. امام حسین کو 2-3 قطرے اس کو بوتل پر ہی دے دو, تمہیں ہدایت دے,
پوری بوتل دے دو اس کو، اس کو امام حسین کو 2 قطرے خون کے بس۔ اور آئے جہاد میں جاؤ، جہاد میں تو مجاہد نہ صرف اپنے خون کے قطرے دیکھ رہا، اپنی جان کو دے رہا ہے، دے وہ، لیکن امام حسین کے حق میں 2-3 قطرے خون سن کے بخل نہ کرے۔ یہ میرا فتویٰ ہے، جو اس کے علاوہ میری طرف نسبت دے گا، جیسے کہ مجھے پتہ چلا ہے بعضوں نے کربلا میں بعض زائرین کے سامنے کہا ہے کہ فتویٰ فلاں کا یہ نہیں ایسی ہے، جھوٹ بولا ہے اس نے، میں اس کو قیامت کے دن اس سے پوچھوں گا اس کے بارے میں، کیونکہ یہ میری شخص پر اعتراض نہیں ہے، میرے مذہب پر اعتراض ہے۔ دوسرے ایک اور کہتا ہے فلاں ولایت فقیہ نے، میں ولایت فقیہ کا قائل ہوں، میں ولایت فقیہ کا قائل ہوں۔ کوئی ولی فقیہ دوسرے ولی فقیہ کا تابع نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی ولایت سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کرسی ہو تو اس کا مطلب ہے امام حسن سے لے کر امام عسکری تک کسی کے پاس ولایت نہیں تھی، اکثر انبیاء کے پاس ولایتیں نہیں تھی۔ اچھا ولایت نہیں ہے تو حکم میں وہ ولی فقیہ، میں ولی فقیہ ہوں، غلط۔ زبان کو اصل اس کی اصل سے کاٹو۔ شاہ صاحب خدا آپ کو زندہ سلامت۔ نہ انہوں نے ولایت فقیہ کا ہیلا کر رہے ہیں مولانا، حکم ولی یہ فقیہ ہے یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ بات میرے محترم بیٹوں نے پاکستان باز آنے کا درست ہے، اس کا فتویٰ بشیر کا فتویٰ یہ جائز ہے، لیکن وہ ولی فقیہ ہے، اس نے آرڈر دیا ہے، میں ہی ولی فقیہ ہوں، آرڈر دیتا ہوں خوب زنجیر مارو، خوب زنجیر مارو، خوب زنجیر مارو، خوب کا مدنی، خوب کا من، آگ پہ بھی خوب ماتم کرو، خوب ماتم کرو۔ خداوند عالم آپ کے پاؤں کو نہ صرف دنیا کی آتش سے آگ سے محروم رکھے، بلکہ آپ کے پاؤں کو جہنم کی آگ سے بھی محروم دور رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہے میرا فتویٰ اخوتی و اولادی، یہ میرا فتویٰ ہے، اس میں کوئی تبدیل، کوئی تغییر، کوئی تبدیلی، اس کو میں جریمہ سمجھوں گا اور اس کا محاسبہ کروں گا، اس کو پکڑ کے قیامت کے جناب زہرا کے سامنے کھڑا کر دوں گا کہ یہ زہرا، یہ شخص مجھے تیرے بیٹے کے خون آلود کپڑے کو کی مصیبت کو بیان کرنے سے، رائج کرنے سے مانے ہوتا تھا، اس کے بعد اس کی سزا کیا ہوگی وہ خود جانتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے دوبارہ ہم عربی کو پڑھائیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم انصرنا علی اعدائنا، اللہم انصرنا من یعارضنا فی شعائر الحسینیہ، اللہم وفقنا لإقامت شعائر الحسینیہ بکل ما نتمکن، بکل ما نتمکن، بکل ما نتمکن۔